بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ کے دن سورۃ المزمل پڑھنے کی فضیلت، ہر حاجت پوری کرنے کا طریقہ۔ ناظرین کرام، جمعرات کی مغرب کی نماز کے بعد سے جمعہ کی برکتوں کے نزول کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جمعہ کے دن مغرب کی اذان سے پہلے پہلے جمعہ کی برکتوں، رحمتوں اور فضیلتوں کو سمیٹا جا سکتا ہے۔ ان 24 گھنٹے میں اللہ تبارک و تعالی جن فیوض و برکات کا نزول فرماتا ہے، ہم چاہیں تو اپنے ہاتھ اٹھا کر، اپنی جھولیاں پھیلا کر اللہ سے اپنی حاجات و مناجات پوری کروا سکتے ہیں، مگر بدقسمتی سے ہماری غفلت میں پڑے انسانوں کی اکثریت جمعہ کی ان بابرکت گھڑیوں سے استفادہ حاصل نہیں کر پاتی۔ غفلت میں پڑے ہوئے ہم انسان یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو برکتوں کی گھڑیاں ہم پر نچھاور کی ہیں، یہ دوبارہ ہماری زندگی میں لوٹ کر آنے والی نہیں ہیں۔ محترم ناظرین، بروز قیامت ہم سے اللہ تبارک و تعالی ایک ایک منٹ بلکہ ایک ایک سیکنڈ کا حساب لے گا۔ ہم نے اپنی زندگی کن کاموں میں صرف کی، آیا اللہ کی اتباع میں گزاری یا غفلت میں؟ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کیسے اپنی زندگی کو اللہ کی اتباع میں قیمتی بنا سکتے ہیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے خوش ہو جائے، راضی ہو جائے۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو جمعہ کے دن کا ایک قرآنی عمل بتائیں گے۔ یہ عمل یا وظیفہ سورہ مزمل پر مشتمل ہے۔ اگر آپ جمعۃ المبارک کے دن سورہ مزمل کے اس وظیفے کو عصر کی نماز کے بعد کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل اس قرآنی عمل کی توسط سے اور جمعۃ المبارک کی برکتوں سے آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی۔ کسی بھی جائز مقصد کے لیے آپ یہ عمل کریں گے، آپ کو اس مقصد میں ضرور کامیابی حاصل ہوگی۔ کسی بھی حاجت، مقصد یا کسی مصیبت سے چھٹکارے کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ سورۃ المزمل کا یہ عمل کرنا چاہتے ہیں، بغیر اجازت کے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ مزمل جو قرآن پاک کی پارہ نمبر 29 کے اندر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس سورت کو پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا اور آخرت میں اسے خوش رکھیں گے اور اس کے افلاس کو دور کر دیں گے۔ جس مشکل کے لیے پڑھیں گے وہ مشکل آسان ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس سورت کو مصیبت کی حالت میں پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس سے اس کی مصیبت کو دور کر دیں گے۔ لہذا سورہ مزمل بہت بابرکت اور فضائل والی سورہ مبارکہ ہے۔ یہ سورہ مبارکہ عاملوں کی بڑی محبوب صورت ہے۔ بے شمار لوگ اس عمل کو کرتے ہیں اور اس کے فیوض و برکات حاصل کرتے ہیں، کیونکہ یہ سورہ ہر قسم کے غلبہ کے لیے بہت تیزی سے کام کرتی ہے۔ مزید اس سورت کی فضیلت کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں، اگر کسی کے رزق میں کوئی رکاوٹ آ گئی ہو یا کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو گیا ہو جو بظاہر نظر نہ آ رہا ہو، تو اسے چاہیے کہ 40 روز تک بیٹھ کر اس کا ہر مسئلہ اللہ کی رحمت سے حل ہو جائے گا۔ اس سورہ مبارکہ کی بہت سارے فضائل و برکات ہیں۔ اس کی ہر آیت اپنے اندر ایک بیش بہا خزانہ لیے ہوئے ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے معاملات کو خلق خدا سے چھپانا چاہتا ہے تو وہ یا ایھا المزمل کو کثرت سے پڑھے۔ کم از کم اپنے نام کے اعداد کے مطابق روزانہ اس ایک آیت کو پڑھنے سے اللہ کریم اس کے معاملات پر پردہ ڈال دے گا۔ اگر کوئی شخص عبادت میں خشوع و خضوع کی لذت سے بے بہرہ ہے، عبادت میں لطف و سرور نہیں پاتا، تو ایسا شخص یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اس کو روزانہ رات میں 313 بار پڑھے۔ چند دنوں کی مداومت سے اس کو عبادتوں میں کیف و سرور، خشوع اور خضوع کی دولت حاصل ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص کسی مقدمہ میں پھنس گیا ہو یا کسی پریشانی میں گرفتار و مبتلا ہو گیا ہو تو وہ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذوا وکیلا، اس آیت پاک کو روزانہ بعد نماز فجر مشرق کی طرف رخ کر کے 101 بار پڑھے اور اپنا معاملہ یا مقدمہ یا پریشانی کو اللہ پاک کے سپرد کر دے۔ انشاءاللہ اگر وہ حق پر ہے تو یقینی طور پر وہ مقدمہ میں فتح یاب ہوگا، اس کی پریشانی دور ہوگی، اس کا معاملہ آسان ہوگا۔ اگر کوئی شخص کسی کی زبانی اظہار آسانی سے تکلیف میں مبتلا ہے تو ایسا شخص وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اس آیت پاک کو زوال کے بعد نماز ظہر ادا کرنے سے پہلے چند دنوں تک 1000 بار پڑھے اور عملی طور پر اس کے ترجمہ پر بھی عمل کرے۔ ایذا دینے والا شخص خود ہی خائب و خاسر ہوگا اور وہ خود ایسی تکلیف میں مبتلا ہوگا جو ناقابل بیان ہے۔ اسی طرح جو شخص نماز کا پابند نہ ہو اور پابند بننا چاہتا ہو
یا کسی کو نماز کا پابند کرنا ہو تو اس کو سورہ مزمل شریف پڑھ کر پانی دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ نمازوں کا پابند ہو جائے گا۔ اگر کوئی قرض میں مبتلا ہو تو وہ اس سورہ پاک کو روزانہ 11 بار پڑھے، انشاءاللہ اس کی ادائیگی قرض کی سبیل پیدا ہوگی۔ ہر پریشانی میں آپ اس سے فائدہ لے سکتے ہیں۔ اب جو عمل آپ کو بتایا جا رہا ہے اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ اس عمل کو آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، سچے دل کے ساتھ کرنا ہے، اللہ پاک کی رحمت سے امید ہو کر کرنا ہے۔ دوران عمل یا دوران وظیفہ آپ نے کسی سے کوئی بھی بات وغیرہ نہیں کرنی، پوری توجہ کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ جو آپ کی حاجت ہو جو پوری نہ ہو رہی ہو یا جو بھی آپ کا مقصد ہے جس میں آپ کو کامیابی حاصل نہیں ہو رہی یا اس کے علاوہ جو بھی مشکل بات ہے، آپ یہ وظیفہ کریں گے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی ہر طرح کی بڑی سے بڑی مشکل بھی آسان ہو جائے گی۔ اس عمل کو جمعۃ المبارک کے دن کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے، وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اس عمل کو آپ جمعۃ المبارک کے دن عصر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ جب آپ عصر کی نماز ادا کر چکیں تو آپ نے جائے نماز پر ہی اپنی جگہ پر قبلہ کی طرف رخ کر کے بیٹھے رہنا ہے۔ پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ مزمل کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے سورہ مزمل کی تلاوت کس طرح کرنی ہے کہ جب آپ سورہ مزمل پڑھتے ہوئے اس کی آیت نمبر 9 پر پہنچیں تو آپ نے 11 مرتبہ دہرانا ہے۔ 11 مرتبہ آپ نے آیت نمبر 9 کا تکرار کرنا ہے۔ آیت نمبر 9 یہ ہے، رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا۔ اس کے بعد آپ نے سورہ مزمل کو مکمل کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ جب دوسری مرتبہ سورہ مزمل کو پڑھیں گے تو اسی طریقے کے مطابق آپ جب آیت نمبر 9 پر پہنچیں گے تو آپ نے اسی طرح 11 مرتبہ دہرانا ہے۔ جو آپ کا مسئلہ یا حاجت یا پریشانی ہو اس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اسی طرح آپ نے سورہ مزمل کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، مگر سورۃ المزمل پڑھتے وقت ہر مرتبہ جب آپ آیت نمبر 9 پر پہنچیں گے تو آپ اس آیت مبارکہ کو 11 مرتبہ دہرائیں گے، پھر سورۃ مزمل کو مکمل پڑھ لینا ہے۔ جب اس طرح آپ مکمل پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، جیسا کہ آپ نے شروع میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھا تھا۔ جب آپ عصر کی نماز کے بعد بتائے گئے طریقے کے مطابق اس سورت کو 7 مرتبہ تلاوت کر چکے تو اس کے بعد آپ نے بڑے ہی خلوص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنی تمام حاجات، اپنے تمام مقاصد میں کامیابی کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس عمل اور جمعۃ المبارک کے دن کی برکت سے آپ کی مانگی ہوئی ہر دعا قبول ہوگی۔ انشاءاللہ آپ کا ہر مقصد پورا ہوگا۔ عمل کریں گے انشاءاللہ آپ کی ہر مانگی ہوئی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک سفید آئینہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو اس آئینے کے درمیان ایک نقطہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام یہ نقطہ کیسا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ جمعہ کا دن ہے جس کی وجہ سے آپ اور آپ کی امت کو فضیلت عطا ہوگی اور باقی سب لوگ آپ کے تابع ہیں، چاہے یہودی ہوں یا عیسائی، اور آپ کے لیے اس میں بھلائی ہے۔ اور اس میں ایک ساعت ایسی ہے کہ جو کوئی بندہ مومن اس ساعت میں خیر کی دعا مانگتا ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔